السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 17 ترجمہ و تفسیر۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ الف لام میم، اس سے مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارے فیصلے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے، ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ھو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقش بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ھو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ھن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسرے ہیں متشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں، سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے رب ہمارے، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کو جس کو چاہے۔ اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو، اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور صبر کرنے والے ہیں، اور سچے اور حکم بجا لانے والے، اور خرچ کرنے والے، اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اس سے مراد اللہ بہتر جانتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اتاری تجھ پر کتاب
سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقش بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ قرآن کی دوسری سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا ہے، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلے کا ذکر بھی آیا۔ آخر میں اس کو فانصرنا علی القوم الکافرین کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان آیا ہے، جو گویا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح و تفصیل ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کو کافر و غیر مسلم کہتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلائل مذکور ہیں اور دوسری آیت میں نقلی دلائل بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں لفظ الف لام میم تو مشابہات قرآنی میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اہم راز ہے، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔ اس کے بعد لفظ الحی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کی انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے۔
اسی لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ خواہ پتھر کے تراشدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہو اور ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہے، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تورات و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی ہے۔ کوئی دنیا دعویٰ پیش نہیں کر سکتی جس کے سمجھنے میں یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔ آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا تکملہ حق تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے کہ جو ذات علم محیط ازلی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلے کے انبیاء آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور آخر میں سید الابرار، سید الانبیاء والاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر ایک خالی ذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور برید نہ ہو، سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلے پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک
1,24,000 انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے۔ اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ زمانہ تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء علیہم السلام کی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے، اگر 1,24,000 انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والا ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔ شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا، اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی 2 دلیلیں بإذن خداوندی پیش فرمائیں، جن سے نصارہ لاجواب ہوئے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، جس سے کسی جہان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعت کاری فرمائی کہ اربوں انسان میں ایک کی صورت دوسرے سے ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے۔ اس علم محیط اور قدرت کاملہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اسی لیے وہ لائق عبادت نہیں۔ اسی طرح توحید کے اس بات کے لیے حق تعالیٰ کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفت حیات ازلی اور ابدی اور قومیت کا بیان ہوا۔ تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ مطلقہ کا اس سے ثبوت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں،
وہ اصل ہے کتاب کی اور دوسری ہیں متشابیہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ پچھلی 4 آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا اس بات تھا۔ اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ بجز ان کے کچھ نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے عقیدۂ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفت حیات دائمی، قدرت کاملہ، علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے۔ جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی تثلیث کے عقیدے کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے۔ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات میں ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے۔ عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑنا بھی رو نہیں۔ ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسرے کو متشابہات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے۔ جو معنی اس کے خلاف پڑھیں ان کی قطعاً نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کی مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تاویل اور توحید صحیح نہ سمجھی جائے جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلاً قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی۔ ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ،
ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہٰذا نصارہ کا ان کے بارے میں الوہیت اور انبیاءت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ اور روح منہا وغیرہ متشابہات لے کر دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواترہ بیانات کے منافی ہوں، تو یہ اس کی کجری اور ہٹ درمی ہو جائے گی، کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصے پر آگاہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کے کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معنی پر مطلع نہیں فرمایا۔ در حقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھود کرید میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ تو خونریزی کرنے لگیں۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِہ، راسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین اور اجماع امت سے منقول ہو اور قرآنی تعلیمات کا محور اور مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات کے جو معنی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں،
وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے سے آئی ہیں۔ البتہ ایک قسم یعنی محکمات کے معنی ہمارے لیے معلوم کرنا مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ایسی آیات پر ایمان اجمالاً لے آنا ہی کافی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے رب ہمارے، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اے رب ہمارے، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ پچھلی آیت میں حق پرستوں کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ وہ باوجود علمی کمال رکھنے کے اس پر مغرور نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے کمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ دیجئے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہے ایندھن دوزخ کے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون۔ ممکن ہے کہ کوئی اس آیت سے یہ شبہ کرے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں۔
لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ جزیہ اور جلاوطنی کے ذریعے مغلوب کیا گیا تھا۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند واضح آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ پچھلی آیت میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اور تماشا یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے 2 گنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل استقلال سے خدا کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اور اگر ان کی پوری تعداد جو 3 گنا تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا کہ خوف طاری ہو جاتا، اور یہ فریقین کا دگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوئی، جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جماعت کے مقابلے میں ان پیشین گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھی، اسی طرح کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ مَآبٍ۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو، اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں،
اور عورتیں ہیں ستھری، اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور صبر کرنے والے ہیں، اور سچے، اور حکم بجا لانے والے، اور خرچ کرنے والے، اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں۔ پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں جہاد کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بدعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے۔ کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حب دنیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے، یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا، یا مزدوری کی و صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا۔ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی طبع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ پیسے حاصل کر کے گاہک 100 کوششیں کر کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے، اپنی ضروریات کا سامان خریدے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط مستحکم اصول پر قائم کر دیا۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو
تو اس کو اخروی نعمتوں کا نہ ذائقہ معلوم ہوگا نہ ان میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔ تیسری حکمت، اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر، یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کی آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزئین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے بنایا جو زمین پر ہیں زمین کی زینت، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دینا بھی ایک فعل خداوندی ہے جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزئین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے زُیِّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ أَعْمَالُهُم، ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں۔ تزئین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً برا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں۔ اسی لیے بعضی آیات میں اس تزئین کو صراحتاً حق تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالی نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذات میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی خالق و مالک کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئی، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں۔ اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال و اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ اموال و اولاد آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے ہی، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالی نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ
ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلب اور انہماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے، باعث ہلاکت ہے۔ دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں اس کے لیے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہیں۔ اسی لیے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے: ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن مآب، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی ہیں۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید توضیح کرنے کے لیے فرمایا: قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں۔ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 اولاد، اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، اور ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا: اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خداوندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا، اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔
جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونا چاندی کی کمی نہیں ہے، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔ اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے، وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی۔ البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعے کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے خود عطا فرما دی ہیں۔ یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت مختلف اجناس کے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود مہیا ہوں گی۔ وہاں کسی کو کھیتی کی کیا ضرورت ہوگی، اور کسی کو خام خواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو جائے گی۔ جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکانا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لیے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین و جمیل عورتیں۔ اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضامندی و خوشنودی ہے، جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے، جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر مسرور و مطمئن ہو چکے ہوں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، تو اس وقت حق تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے، اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں
وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، اسی لیے نعمائے جنت کے سلب ہو جانے یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ انہی دو آیتوں کا خلاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور بجز عالم اور طالب علم کے۔ یہ روایت حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔